یوسف ایک غریب مگر ایماندار کسان تھا۔ وہ اپنے گاؤں نورپور میں اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ ایک کچے سے گھر میں رہتا تھا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی یوسف اٹھ جاتا، وضو کرتا، نماز پڑھتا اور پھر کھیتوں کی طرف نکل جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ گھر میں سادہ سا ناشتہ تیار کرتی اور ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لیتی۔ گاؤں میں ایک امیر سود خور تھا جس کا نام قاسم تھا۔ وہ بظاہر نیک نمازی بنتا مگر دل میں لالچ اور تکبر بھرا ہوا تھا۔ غریبوں کو قرض دے کر کئی گنا سود وصول کرنا اس کا معمول تھا۔ ایک دن قاسم نے یوسف سے سخت لہجے میں کہا، تیرا قرض بڑھ چکا ہے، اب دگنا واپس کرنا ہوگا۔ قاسم بھائی، میں نے اصل رقم پوری ادا کر دی ہے، اللہ گواہ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر پیسے نہ دیے تو تجھے گاؤں سے نکلوا دوں گا۔ اسی رات گاؤں کی مسجد سے چند قیمتی چیزیں غائب ہو گئیں۔ صبح ہوتے ہی پورے گاؤں میں شور مچ گیا۔ لوگ مسجد کے صحن میں جمع ہو گئے۔ امام صاحب پریشان کھڑے تھے۔ قاسم نے موقع دیکھ کر کہا، یوسف پر شک ہے، وہی روز فجر سے پہلے مسجد کے پاس سے گزرتا ہے، غریب ہے، قرض میں ڈوبا ہے، یہی چوری کر سکتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ آ گیا۔ یوسف نے روتے ہوئے کہا، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں تو صرف نماز اور محنت جانتا ہوں۔ کسی بے گناہ پر الزام نہ لگاؤ۔ مگر بھیڑ نے کسی کی نہ سنی۔ آخرکار فیصلہ ہوا، یوسف کو گاؤں سے نکال دیا جائے۔ یوسف اور عائشہ آنسوؤں کے ساتھ گاؤں چھوڑ کر ایک سنسان مقام پر جا بسے۔ وہاں ایک پرانی سی جھونپڑی تھی۔ بھوک، تنہائی اور بے بسی نے انہیں گھیر لیا، مگر انہوں نے نماز اور دعا نہیں چھوڑی۔ ایک رات یوسف نے سجدے میں رو کر دعا کی، تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، سچ کو ظاہر فرما۔ اگلی صبح جنگل کے راستے یوسف کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ ان کے چہرے پر نور تھا اور زبان پر ذکر الہی۔ بزرگ نے فرمایا، بیٹا صبر کرو، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ ایک گواہ ہے جسے اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ حق ظاہر کرے گا۔ یہ کہہ کر بزرگ غائب ہو گئے۔ چند دن بعد گاؤں میں جمعہ کے دن سب مسجد میں جمع تھے۔ اچانک مسجد کے صحن میں ایک بلی آ کر رک گئی۔ سب حیران تھے۔ اللہ کے حکم سے وہ بلی بول اٹھی، یوسف بے گناہ ہے، مسجد سے چوری قاسم اور اس کے نوکر نے کی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تلاشی میں مسجد کی چوری شدہ چیزیں قاسم کے گھر سے مل گئیں۔ قاسم کا سر شرم سے جھک گیا۔ گاؤں والوں نے فوراً توبہ کی اور یوسف و عائشہ سے معافی مانگی۔ انہیں عزت کے ساتھ واپس گاؤں لایا گیا۔ اسی رات یوسف نے کہا، تم نے صبر اور ایمان نہیں چھوڑا، اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ کچھ ہی عرصے میں یوسف کے کھیت سرسبز ہو گئے، فصلیں دوگنی ہونے لگی، قرض اتر گیا، مگر یوسف کا دل نہ بدلا۔ وہ آج بھی سادہ لباس پہنتا، غریبوں کی مدد کرتا اور کہتا، عزت اور رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قاسم نے توبہ کی، سود چھوڑ دیا اور سچی راہ اختیار کی۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ سچ چاہے دیر سے ظاہر ہو، مگر ضرور ہوتا ہے۔